السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین ترجمہ کنز الایمان میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے، روز جزا کا مالک۔ اب ہم ترجمہ کنز العرفان کے تحت اس کا ترجمہ دیکھیں گے، جزا کے دن کا مالک۔ اب صراط الجنان کے سے ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں سے جسے چاہے تصرف کر دے۔ اللہ تعالی اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آئی ہے بات کہ روز جزا کا مالک یعنی قیامت کا دن، جب کہ حساب کتاب ہوگا، قیامت کے بعد میں جب ہم حشر میں اٹھائیں گے تو حساب کتاب ہوگا۔ آج تو دنیا میں لوگ عہدے اور منصب پا کر اور اپنے علم کی بنا پر لوگوں پر تصرف اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اس دنیا کا سسٹم بھی ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے تابع نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن، روز جزا کے دن، اللہ تعالیٰ کا اختیار پورا ہوگا، بندے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا ہی پورا اختیار ہے، لیکن جیسا کہ سورہ ملک کی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ ہماری جانچ کر رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو گویا یہ دنیا، جیسے ہم علماء اکرام سے سنتے آئے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت آپ کو بھی معلوم ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، شہداء کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ترجیح دی، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم ان کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کم از کم کوشش کریں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ کنز الایمان انگلش ٹرانسلیشن میں کس طرح کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، دی اونر آف دا ڈے آف ریکمپنس، دی اونر آف دا ڈے آف ریکمپنس، یعنی اونر یعنی مالک، ڈے آپ جانتے ہی ہیں کہ دن کو کہتے ہیں، یعنی ریکمپنس یعنی روز جزا کا دن۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے، تب تک کے لیے آپ کوشش کریں کہ خود بھی دنیا میں نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو نیک عمل کی ترغیب دلائیں اور خود بھی کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کو پا لیں گے، ضرور با ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔